حماس سربراہ کے حوالے سے بری خبر، نئے سربراہ کی شہادت کی اطلاع، حماس کا یحییٰ سنوار سے رابطہ منقطع، اسرائیل نے تحقیقات شروع کر دی، حماس نے سربراہ کی شہادت کی تصدیق اب تک کیوں نہیں کی؟ نئے سربراہ یحییٰ سنوار کون تھے؟ جانیے خبر پوائنٹ کی سٹوری میں۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد تعینات ہونے والے حماس کے نئے سربراہ یحییٰ سنوار کے حوالے سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے غزہ میں فضائی حملے کے دوران یحییٰ سنوار کی شہادت کا دعویٰ کیا گیا ہے، تاہم اسرائیل نے اب تک اس خبر کی تصدیق نہیں کی، جبکہ حماس کا اپنے سربراہ سے کئی گھنٹوں سے رابطہ نہیں ہوا۔ اسرائیل نے حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کی فضائی حملے میں ہلاکت کی تحقیقات شروع کر دی ہیں، جن کی غیر مصدقہ خبریں مختلف ذرائع ابلاغ کی جانب سے رپورٹ کی جا رہی ہیں۔ کان پبلک براڈ کاسٹر، ہارٹیز، باریو اور والا نیوز سائٹس کے مطابق اسرائیل کے ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ میں فضائی حملوں کے دوران یحییٰ سنوار شہید ہو گئے ہیں، تاہم ان کے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت ابھی ناکافی ہیں۔ خود اسرائیلی فوج اور انٹیلیجنس سروسز بھی اس دعوے کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج اور حکام یحییٰ سنوار پر 7 اکتوبر کو اسرائیل پر ہونے والے حملے کا ماسٹر مائنڈ ہونے کا الزام عائد کرتے رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا نے اپنی رپورٹس میں دعویٰ کیا ہے کہ حماس رہنماؤں کا گزشتہ کئی گھنٹوں سے یحییٰ سنوار سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اسرائیلی انٹیلیجنس بیٹ کے ذرائع کے مطابق انہیں شبہ ہے کہ یحییٰ سنوار اب بھی زندہ ہے۔ یحییٰ سنوار غزہ میں حماس کے سرنگوں میں چھپے ہوئے ہیں، انہوں نے ریڈار سے دور جانے کا انتخاب کیا ہے اور وہ پہلے بھی ایسا کر چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس اس معاملے کی تصدیق یا تردید کرنے کے لیے کوئی معلومات نہیں ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے ایک ہفتے بعد حماس نے غزہ کی پٹی کے لیے یحییٰ سنوار کو اپنا نیا سیاسی سربراہ نامزد کیا تھا۔ حماس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے اپنے سیاسی بیورو کے سربراہ کے طور پر یحییٰ سنوار کے انتخاب کا اعلان کیا۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کی جانب سے گزشتہ سال 7 اکتوبر کو اسرائیل میں کیے جانے والے حملوں کے بعد اسرائیلی فوج نے حماس کے سینئر کارکنوں کے خلاف کئی مہلک حملے کیے۔ اسرائیل کی جانب سے 31 جولائی کو حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں قاتلانہ حملے میں شہید کیا گیا تھا۔ وہ ایران کے نئے صدر مسعود پزشکیان کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے ایران میں موجود تھے۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی تہران میں رہائش گاہ کو مقامی وقت کے مطابق رات 2 بجے کے قریب ایک گائیڈڈ میزائل کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسماعیل ہنیہ کو یہودی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا۔ یہ حملہ بزدلانہ کارروائی ہے جس کا بدلہ لیں گے۔ مگر اب اسرائیل کی جانب سے لبنان میں حزب اللہ اور شہریوں کے پیجر اور موبائل فونز میں ہونے والی جدید ٹیکنالوجی کے دھماکوں نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایسا ہی اسماعیل ہنیہ کے موبائل کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، جس کے بعد ان کی شہادت ہوئی۔ جس وقت اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہوئی وہ اپنے فون پر ہی کسی سے بات کر رہے تھے۔ اسماعیل ہنیہ 1980 کی دہائی میں حماس میں شامل ہوئے، وہ 2006 میں فلسطینی اتھارٹی کے وزیر اعظم نامزد ہوئے۔ فلسطین کے سابق وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ حماس کے سیاسی سربراہ اور حماس کے پولیٹیکل بیورو کے چیئرمین تھے۔ 2017 میں انہیں خالد مشعل کی جگہ حماس کا سیاسی سربراہ مقرر کیا گیا۔ اسماعیل ہنیہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں رہائش پذیر تھے، جس کی وجہ سے وہ غزہ کی ناکہ بندی کے دوران سفری پابندیوں سے محفوظ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ غزہ میں جنگ بندی سے متعلق مذاکرات میں اہم کردار ادا کر رہے تھے، جبکہ وہ حماس کے اتحادی ایران سے بھی بات چیت کر رہے تھے۔ جبکہ ان کے بعد تعینات ہونے والے حماس رہنما کے بارے میں بھی یہ خبر پھیل گئی ہے کہ ان کی شہادت ہو چکی ہے۔ 19 اکتوبر 1962 کو خان یونس کے ایک کیمپ میں آنکھ کھولنے والے یحییٰ ابراہیم حسن سنوار نے ابتدائی تعلیم خان یونس کے اسکول میں ہی حاصل کی اور پھر غزہ کی اسلامک یونیورسٹی سے عربی میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے 5 سال تک یونیورسٹیوں کی اسٹوڈنٹ کونسل میں خدمات انجام دی اور پھر کونسل کے چیئرمین اور وائس چیئرمین بھی رہے۔ یحییٰ سنوار کی شادی میں تاخیر کی بڑی وجہ ان کی مسلح جدوجہد اور طویل گرفتاری رہی اور پھر 2011 میں شالد ڈیل کے تحت اسرائیلی جیل سے رہائی پانے کے بعد غزہ کی ایک مسجد میں ان کے نکاح کی تقریب منعقد ہوئی اور پھر یحییٰ کا شمار حماس کی مزاحمتی تنظیم کے سرکردہ رہنماؤں میں ہونے لگا۔ یحییٰ سنوار کو حماس کے سیاسی ونگ اور عزی الدین القسام بریگیڈ کی لیڈرشپ کے درمیان روابط قائم کرنے کا
टास्क सौंपा गया और फिर 2014 में इसराइली जारहियत के इख्तिताम पर उन्होंने हमास के फील्ड कमांडर की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लेने के लिए तहकीकात करवाई, जिसके नतीजे में हमास के कई बड़े रहनुमाओं को ओहदे से भी हटाया गया। सितंबर 2015 में अमेरिकन अल-कसाम ब्रिगेड के कमांडर इन चीफ मोहम्मद अल-ज़ईफ़ और सियासी विंग के रहनुमा राही मुश्ताह समेत यहया सवार का नाम बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दों की ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया था। 13 फरवरी 2017 को यहया सवार इस्माइल हनिया की जगह गजा पट्टी में हमास के सियासी विंग के सरबराह मुंतखब हुए। उन्होंने खलीलुल हया को अपना नायब मुकर्रर किया और फिर यहया सवार को पार्टी इंतखाबात के जरिए गजा पट्टी में हमास का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। इस्माइल हनिया को खालिद मिशाल का जानशीन बना दिया गया। यहया सवार के हमास में आने से फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम के सियासी और अस्करी विंग में अंदरूनी रस्साकशी भी ख़त्म हो गई और हमास की पॉलिसी को गजा के चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए दोबारा से वज़ा किया गया। यहया सवार का इंतखाब वाज़ह इशारा है कि गुज़िश्ता लीडरशिप की निस्बत हमास की मौजूदा लीडरशिप की सियासी और अस्करी सरगर्मियों का मरकज़ और महवर गजा होगा। मई 2018 में यहया सवार ने अल जज़ीरा पर आकर गैर मुतवक्किल ऐलान किया था कि हमास पुरअमन अवामी मुज़ाहमत की पॉलिसी अपनाएगा, जिसका मकसद मुमकिन तौर पर हमास पर बहुत से ममालिक की जानिब से लगा दहशतगर्द तंजीम का टैग उतारना और इसराइल के साथ मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करना था। इस ऐलान से एक हफ्ता कबल यहया सवार ने गजा के शहरियों से कहा था कि इसराइली जंजीरें तोड़ दें, हम दब कर मरने से शहीद होने को तरजीह देंगे, हम मरने के लिए तैयार हैं, हज़ारों लोग हमारे साथ मरेंगे। मार्च 2021 में यहया सवार दूसरी मुद्दत के लिए गजा में हमास के सरबराह मुंतखब हुए। इन्हें गजा का डी फैक्टो हुक्मरान तस्वुर किया जाने लगा और उन्हें हमास में इस्माइल हनिया के बाद दूसरा ताकतवर तरीन शख्स माना जाने लगा। मई 2021 में इसराइली फौज की जानिब से खान यूनिस में यहया सवार के घर पर बमबारी की गई, ताहम इस हमले में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला ना मिली और फिर हमले के अगले ही हफ्ते यहया सवार कई बार अवाम में देखे गए और फिर 27 मई 2021 को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसराइली वज़ीर दिफा बेनी गेंतीज को मुंतखब करते हुए कहा कि मैं अपने कदमों पर चलकर अपने घर जाऊंगा, तुम्हारे पास मुझे कत्ल करने के लिए 60 मिनट हैं। और फिर वो अगले घंटे गजा की गलियों में घूमते रहे और सेल्फियां लेते रहे। गजा में जारी हालिया जंग के इब्तदाई 3 हफ्तों के बाद यहया सवार ने इसराइल को पेशकश की थी कि यरगमाल बनाए गए तमाम इसराइलियों के बदले कैदी बनाए गए तमाम फ़लस्तीनियों को रिहा कर दिया जाए, लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हमास की पेशकश कबूल करने से इनकार करते हुए ज़मीनी कार्रवाई का फैसला किया, जिसका नुकसान उन्हें मज़ीद इसराइली फ़ौजियों की हलाकत और फ़ौजी गाड़ियों की तबाही की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ा। अल्लाह ताला की सबसे महबूब कौम का दर्जा रखने वाली इसराइली कौम ने बिलाशुबा अक्ल और जदीद टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया को बहुत पीछे छोड़ दिया और इसी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वो अपने दुश्मनों से लड़ रहा है। ये वही कौम है जिसे अल्लाह की महबूब तरीन कौम का दर्जा हासिल था, मगर अपनी नाशुक्री के सबब उन्होंने अल्लाह ताला के गज़ब को आवाज़ दी थी। तारीख़ और कुरान पाक में भी इसी कौम पर मनो सलवा उतरने का जिक्र किया गया है।